علماؤں سے نوازا ہے. ہر گاؤں، ہر شہر حافظ، قاری، مولوی، مفتی نظر آتے ہیں، اور قوم کی ہدایت کے لیے نئے نئے انداز کے بیانات کیے جاتے ہیں اور کرنے چاہیے. مگر میرے عزیزوں، میں کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں صرف اپنی اور آپ کی اصلاح کی غرض سے بیٹھا ہوں کہ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح فرما دے. دنیا میں ڈاکٹر تو بہت ہوتے ہیں، کوئی BUM ہوتا ہے، کوئی MBS ہوتا ہے، کوئی اور ہوتا ہے، کوئی MD ہوتا ہے. ہر بستی میں ڈاکٹر ہیں، کمپاؤنڈر ہیں، ڈاکٹر ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے. ہر بستی کے اندر ڈاکٹر ہیں، ہر شہر کے اندر ڈاکٹر ہیں. مگر میرے عزیزوں، نیورو سرجن بہت کم ہے. یہ بھی ڈاکٹروں کی ایک قسم ہے کہ ڈاکٹر تو بہت ہیں مگر نیورو سرجن کوئی کوئی ہوتا ہے. کہیں کہیں بڑے شہروں میں ایک آدھ دیکھنے کو آتا ہے. نیورو سرجن کہتے ہیں جو باریک باریک نسوں کو پہچانتا ہو، جو بھیجے کے دھاگوں کو جانتا ہو، کہ بھیجے کے اندر جو ہم کو معمولی معمولی دھاگے سے نظر آتے ہیں، دھاگا تو موٹا ہوتا ہے، وہ اس سے بھی باریک ہوتے ہیں. جو ان کو پہچانے، یا ہمارے ریسوں کے اندر باریک باریک ریسے پھیلے ہوئے ہیں جن سے یہ مضبوط ہے. جسم کا ہر حصہ مضبوط ہے. ان کے ڈاکٹر بہت کم ہیں. اگر کسی پیر کی ایک نس خراب ہو جائے پورا پیر خراب، کسی ہاتھ کی ایک نس خراب ہو جائے تو پورا ہاتھ خراب، دماغ کی ایک نس کا بیلنس بگڑ جائے تو پورا جسم بیکار. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں مگر نیورو سرجن ڈاکٹر بہت کم ہیں. اسی طریقے سے علماء کرام چھوٹے بڑے تو بہت ہیں مگر ان باریکیوں کو پہچاننے والے، باریکیوں پر عمل کرنے والے جن کو نیرو کہا گیا ہے وہ بہت کم ہے. الحمدللہ میرے عزیزوں، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہم یہ بھی گمانے کہ ہم ناجی ہیں، ہماری نجات انشاءاللہ. اللہ کے یہاں سے ہماری بخشش ہے، ہماری مغفرت ہے. یہ بھی ہمیں امید ہے، امید رکھنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں مسلمان سے اچھا کوئی نہیں. چاہے مسلمان کتنا بھی خراب ہو، گھٹیا ہو، مگر اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین رکھتا ہو، ایمان لایا ہو، اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس سے اچھا دنیا میں وہی مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس مسلمان کا عمل اس سے اچھا ہوگا. سب کچھ ملا کر یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں سب سے اچھا ہے. جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں تصدیق کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور اس چیز کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اور وہ جو لائے ہیں وہ بھی برحق ہے. وہ جو لائے ہیں وہ بھی برحق ہے یقین اس چیز کا. تو میرے عزیزوں، ہم سب مسلمان ہیں. اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. ہم نے اس سے مانگا نہیں تھا کہ تو اپنی پوجا کرنے والا بنانا، اپنے کو سجدہ کرنے والا بنانا، ورنہ ہم سے حسین، خوبصورت، مالدار، دہین سہیم، دنیاوی اعتبار سے عقل اور فہم رکھنے والے کوئی گنگا کو پوج رہا، کوئی جمنا کو پوج رہا، کوئی چاند کو پوج رہا، کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی اپنے ہاتھ سے پتھر اکھڑ کے اس کو پوج رہا. بولو ہے یا نہیں ہے؟ وہ الحمدللہ اس رب کے قربان جائیں. اس رب نے ہر کسی کی پوجا سے بچا کر اپنی پوجا کرنے والا بنایا، ہر کسی کی عبادت سے ہٹا کر اپنی عبادت کرنے والا بنایا. دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک.
اللہ رب العزت جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور کر دیتا ہے اور کرتا رہے گا، اور نہ جانے قیامت میں کتنوں کو کرے گا۔ ہر گناہ گار کی مغفرت ہے، ہر گناہ گار کی نجات ہے، مگر میرے عزیزو مشرک کی نجات نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ملجا بنائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ماوا بنائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا پہنچانے والا بنائے، اس کی نجات نہیں، اس کی مغفرت نہیں۔ نجات اگر ہے، مغفرت اگر ہے تو انہی لوگوں کی ہے کہ جن کا اللہ رب العزت پر یقین ہے، بھروسہ ہے، اور اپنے دل و جان سے مسلمان چاہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں مذہب بہت ہیں، ہماری گنتی سے باہر ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہندوستان کے اندر ہی اگر جائیں، جس خطے میں جائیں گے الگ مذہب نظر آئے گا، کوئی کسی کا پجاری، کوئی کسی کا پجاری۔ دوسرے ملک میں جاؤ، وہاں الگ پجاری نظر آئیں گے۔ ہماری عقلوں سے باہر ہے، جو جس کی پوجا کرتا ہے اس کا وہی مذہب ہے۔ مگر الحمدللہ مسلمان کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، ایران میں ہو، توران میں ہو، سب اللہ کو سجدہ کرنے والے ہوں گے، سب اللہ کو سجدہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کو چاہنے والے ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ الحمدللہ مسلمانوں کی جماعت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے، دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ سورج کے پوجنے والے سب نہیں ہیں، جمنا کو پوجنے والے سب نہیں ہیں تھوڑے سے، گنگا کو پوجنے والے سب نہیں ہیں تھوڑے سے، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں، مگر اللہ کو چاہنے والے، ماننے والے دنیا بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت اگر کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نام اگر لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا لیا جاتا ہے، اور دنیا میں اللہ رب العزت کے بعد اگر زیادہ نام لیا جاتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے۔ ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا، سب سے زیادہ اللہ کا نام، ان کے بعد رسول اللہ کا نام، کیونکہ اللہ رب العزت کا تو قرآن شریف پڑھو گے تو سورہ الحمد میں ہی کئی جگہ کہیں رحمان کے نام سے، کہیں رحیم کے نام سے، کہیں کریم کے نام سے، کہیں رب کے نام سے، اللہ کے نام ہی نام ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا نام، نماز کے بغیر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کا نام، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ حفاظت فرما دیجیے، کوئی خوشی ہے تو اللہ کا نام، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہے اللہ کا نام، کوئی اور چیز ہے تو ماشاء اللہ، کہیں جا رہے ہیں فی امان اللہ، فی امان اللہ، کل کو آنا ہے انشاءاللہ آؤں گا، ماشاء اللہ میں نے وہ ماشاء اللہ کل کام کیا تھا میں نے، یعنی کہ ہر اعتبار سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ نام اللہ رب العزت کا، اور آپ کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی کے پہلو میں دو چیزیں اور آ جاتی ہیں، اسی کے پہلو میں دو چیزیں اور آ جاتی ہیں، اللہ کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے، اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ ان دو سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اسی میں دو کلام آ جاتے ہیں، دو زبان آ جاتی ہیں، دو باتیں آ جاتی ہیں، دو نیکی آ جاتی ہیں، مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے دو پہلو آ جاتے ہیں۔ کیا پہلو آ جاتے ہیں؟ دنیا میں کلام اگر ہے تو بھی اللہ کا کلام، سب سے زیادہ پڑھنے والا کس کا کلام؟ الحمدللہ آپ لوگ جس صبح کو نماز پڑھتے ہوں گے، کتنے لوگ قرآن شریف لے کے بیٹھتے ہوں گے؟ الحمدللہ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہویں قرآن شریف پڑھتی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لوگ کوئی اور کتاب اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی۔ جس طریقے سے قرآن عظیم ہم پڑھتے ہیں، یہ ہماری نسلیں پڑھتی ہیں، نہیں پڑھے جاتے۔ دنیا میں کلام اگر ہے تو اللہ کا کلام، اور دوسرا اگر کلام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔
یہ دو کلام ایسے ہیں میرے عزیزوں، اگر کوئی ان میں منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ ان دونوں کلاموں میں سے اگر کوئی ایک کلام کا بھی منکر ہے، اللہ کے کلام کا منکر ہو، رسول اللہ کے کلام کی تائید کرتا ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یا رسول اللہ کے کلام کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ کے کلام کا منکر ہو تو وہ کافر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ دنیا میں اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا کلام سب سے پکی بات اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے، ان کے بعد اگر دوسری بات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عیسیٰ کی، موسیٰ کی اگر ہمارے نبی سے ملتی ہے تو ہے، ورنہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی نبی ہوئے۔ اگر عیسیٰ کی، موسیٰ کی علیہ السلام کسی اور نبی کی بات اگر ملتی ہے اور وہ ہمارے قرآن سے ملتی ہے یا ہمارے نبی کی حدیث سے ملتی ہے تو وہ بات ہے، ورنہ تو بکواس ہے۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، اللہ کا کلام، رسول اللہ کا کلام، جس طریقے سے اللہ کی بلندی ہے اللہ کے کلام کو بلندی ہے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی ہے، بزرگی ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کی جو احادیثیں ہیں ان کو بزرگی اور بلندی ہے۔ اور میرے عزیز کیوں نہ ہو ساری راہیں تو نیکیوں کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے؟ دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر، ہے نا؟ ہاں، بچہ بولنا سیکھے تو کیا سکھاؤ؟ سب سے پہلے اللہ اللہ۔ جو سمجھدار ہیں چھوٹے بچے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دادیاں، مائیں یا دادا، باپ، کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ کے نام لے لے کے اس کو ہلاتے ہیں، جھماتے ہیں یا نہیں گھماتے ہیں؟ کیوں؟ معلوم ہوا ان کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ان بوڑھیوں کو بھی اللہ سے پیار ہے جو اپنے چھوٹے سے بچے کو اللہ کا نام یاد دلا رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے بچے کی زبان پر پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، تفصیلی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں مسلمان کی جماعت سب سے اچھی جماعت ہے، سب سے انوکھی جماعت ہے، سب سے نرالی جماعت ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ سب ایک طرف کو منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بولو، کہیں بھی چلے جاؤ سجدہ سب اللہ کو کرنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہیں بھی چلے جاؤ سب اپنی مسجد کرو کعبے کی طرف کریں گے، دوسری طرف کوئی نہیں کرنے کا، کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ بات مسلمانوں کے اندر ایک پلیٹ فارم پر دینی اعتبار سے، تو میرے چیزوں مسلمانوں کی جماعت سب سے اچھی جماعت ہے۔ مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کچھ گہرائیوں میں پہنچنا چاہتا ہوں، ان کو غور سے سنیں۔ کچھ لوگ میری برابر کے بھی سمجھدار ہوں گے، کچھ مجھ سے زیادہ بھی ہوں گے، کم تو کوئی ہوتا نہیں ہے، برابر کے ہوتے ہیں یا زیادہ کے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے معنی ماننے کے ہیں۔ اس کی معنی میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے مانی لی وہ مسلمان بن گیا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مانی لی وہ کیا بن گیا؟ مسلمان بن گیا۔ اور مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ چاند میں داغ ہو، سورج میں داغ ہو۔ اب گھٹائیں آ رہی، سورج میں داغ ہے، اب گھٹائیں آئی ہوئی ہیں، سورج میں داغ ہے یا نہیں ہے؟ داغ ہے۔ رات کو گھٹائیں آتی ہیں تو چاند کی بادلیوں میں داغ آ جاتے ہیں، کبھی دکھتا ہے، کبھی نہیں دکھتا، کبھی کم دکھتا، کبھی زیادہ دکھتا ہے۔ چاند اور سورج میں داغ ہو مگر مسلمان کی زندگی میں داغ نہ ہو، مسلمان کی زندگی میں داغ نہ ہو۔ میرے عزیزو، ہماری مسلمانوں کی ایک پوری جماعت پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے، چاہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے۔ نبی جیسا دنیا میں ہمارا جیسا نبی تھا کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ تمام نبیوں نے اس امت میں آنے کی دعائیں مانگی مگر نہ قبول ہوئی۔ ایسا نبی، ہمیں تمہیں ڈھونڈو سونڈوں کو، ہمیں تمہیں سب ڈھونڈے سونڈوں کو، ہینگے بھینگوں کو، اس اللہ نے وہاں بنا لیا کہاں؟ جہاں آنے کی نبیوں نے دعائیں مانگی۔ غور کی باتیں ہیں کہ جہاں آنے کی نبیوں نے دعائیں مانگی، ہم جیسے ڈھونڈو سونڈوں کو، ہم جیسے نکموں کو، ہینگے بھینگوں کو، غریبوں کو، کالے سولوں کو
اللہ نے وہاں پیدا کیا جہاں نبیوں نے دعائیں مانگی. کتنے بڑے کرم کی بات ہے. چاہتا تو گائے بنا دیتا, بھینس بنا دیتا, اور دیگر قوم دنیا میں بسی ہوئی ہیں ان کو نہ گناہ کا پتہ, نہ دن کا پتہ, نہ رات کا پتہ, نہ اچھا کا پتہ, نہ برے کا پتہ, نہ جائز کا پتہ, نہ ناجائز کا پتہ, نہ حلال کا پتہ, نہ حرام کا پتہ. بہت سے علاقوں سے نکلنا ہوتا ہے, گزر ہوتا ہے, اور ان علاقوں میں اگر مسلمان اگر ہیں تو رونق گاؤں کی الگ ہوتی ہے, اور جس گاؤں میں مسلمان نہیں وہ بے رونق کا گاؤں ہوتا ہے. وہ دیکھنے میں آتا ہے بہت سے لوگوں نے اپنی عورتوں کو گائے اور بکری بنا رکھا ہے, گائے اور بکری کی طرح استعمال کرتے ہیں, خود بھی جانور بنے ہوئے ہیں. ان کو یہی پتہ نہیں کہ ہم کیا چیز ہیں کیا نہیں ہے. اس طریقے کی زندگیاں ان لوگوں کی ہیں. مگر میرے عزیزوں, مسلمان کو اللہ نے ایک سلیقہ اور ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مسلمانوں تم سے اچھا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تم میں سے جو جتنا عمل کرے گا اتنا اچھا, جو جتنا چھوٹا عمل کرے گا چھوٹا اعتبار سے, بڑا عمل کرے گا بڑے اعتبار سے, تم سے اچھا کوئی نہیں, اور جو تم میں سے جتنا اچھا زیادہ عمل کرے گا اتنا ہی وہ اچھا ہے. چھوٹے عمل کو تو چھوڑو, جب ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے اور ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا تو ہمیں ہر حال میں 100% اچھا ہی ہونا چاہیے, 100% ہمیں اچھا ہونا چاہیے. مگر میرے عزیزو افسوس کی بات کہ ہم مسلمان ہو کر پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر اپنے پیروں کو بری جگہوں میں جانے سے حفاظت نہیں کرتے ہیں. ہم مسلمان ہو کر اپنے ہاتھوں کو ظالمانہ طریقے سے دوسری چیزوں پر حملہ کرتے ہیں. میرے عزیزو یہ تو مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی میرے عزیزو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے. ایمانداری سے بولو, ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان دنیا میں سب سے اچھا ہے. وہ بات الگ ہے کتنی نماز پڑھتا ہے, کتنا روزہ رکھتا ہے, مگر دکھ تکلیف میں تو اپنے رب کو یاد کر ہی لیتا ہے. گناہ گار تو ہے ہی, مگر جب دکھ آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے, جب درد ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. جب خوشیاں آتی ہیں میرے رب نے مجھے یہ خوشی عطا فرمائی, میرے رب نے مجھے بیٹا دیا, میرے رب نے میرے بیٹے کو بیٹا دے دیا. بہت ہم دعائیں مانگتے تھے کہ ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ ہمیں کوئی بیٹا دے دے. بہرحال اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے, کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے. بھائی کچھ دیر بیٹھے رہیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا میں بھی, تھوڑی چند باتیں ہیں. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے نہیں؟ ایمانداری سے بولو تو ہے. اب چھوڑیے مسلمانوں کے اندر میرے عزیزوں بہت ساری جماعتیں ہیں. ایک مولویوں کی جماعت ہے, ایک تبلیغ کی جماعت ہے, ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر والوں کی جماعت ہے, ایک پیر اور فقیروں کی جماعت ہے, اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی خرابی کے اندر مبتلا ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہم مسلمان بن گئے, مسلمان ہو گئے, اچھے برے کا پتہ چل گیا, پھر ہمارے اندر کوئی خرابی کیوں جنم لیتی ہے؟ دوسرے اس کے علاوہ ایک مولوی ہے, مفتی ہے, حافظ ہے, قاری ہے. میرے عزیزوں اس نے علم پڑھا, چھوٹا بڑا علم کا حصہ حاصل کیا, عمل بھی کرتا ہے, دوسروں کو عمل کراتا بھی, مگر اس کے باوجود میرے عزیزوں پھر بھی کسی نہ کسی گناہ کی آمیزش اس کے اندر ہے, کسی نہ کسی گناہ سے اس کو محبت ہے. مال سے ہو, کسی عورت سے ہو, حسن سے ہو, جمال سے ہو, کسی نہ کسی چیز کی محبت اس کے اندر ہے. کسی گانے سے ہو, کسی بجانے سے ہو,
کسی بھی لغویات کی چیز سے اس کو دلچسپی ہو اور وہ چیز سے دلچسپی لیتا ہے. حافظ قاری مولوی ہونے کے باوجود میرے عزیزوں پھر کوئی خرابی اندر جنم کیوں لے رہی ہے؟ وہ اندر کیوں اس کو کریدتی ہے؟ وہ اندر کیوں اس کے اندر ایک خوشی پیدا کرتی ہے؟ جبکہ اس نے علم کا چھوٹا بڑا حصہ حاصل کیا، حرام اور حلال کو پہچانا، مگر اس کے باوجود بھی میرے عزیزوں اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اس خرابی میں وہ ڈوبا ہوا ہے. اس کے آگے ایک ہماری تبلیغ کی جماعت ہے، حالانکہ مسلمان سب سے اچھا، مسلمانوں میں حافظ قاری مولوی ان مسلمانوں سے بھی اچھے، عام مسلمانوں سے. ایک ہمارے یہاں تبلیغ کی جماعت الحمدللہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، سروں پر کاندھوں پر بسترے ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اسٹوو ٹانگتے ہیں، نرم نرم بستروں میں لیٹنے والے چٹائیوں پر جا کر لیٹتے ہیں، گرم پانی سے وضو کرنے والے مسجدوں میں جا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور در 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 دروازے دستک دیتے ہیں، بلاتے ہیں آئیے بھائی، میرے بھائی جان آئیے، میں نے آپ کو مسجد میں نہیں دیکھا. بڑے پیار سے انداز سے ہم ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام کس کا ہے؟ یہ بھی تو ہمارا ہی ہے، ہمارا ہی ہے نا. ہاں ہم ان کو بلاتے ہیں، مسجد میں لاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں بھی آتے ہیں. بہرحال ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، بری باتوں سے بچ رہے ہیں اور بچا بھی رہے ہیں، اچھی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور کرا بھی رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے، مگر اس کے باوجود بھی میرے چیزیں کوئی نہ کوئی اندر گناہ ایسا موجود ہے جو اس کو اندر سے کریدتا ہے. پڑوسی کا اتنا بڑا مکان ہے تو اس سے بڑا بنا کرتا ہے. فلاں کی بیٹی فلاں کی بہو اتنی اچھی ہے، سمجھے، کرتا ہے. فلاں کی اولاد اتنی اچھی ہے، کرتا ہے. فلاں نے گندے کام کر کے برے کام کر کے اتنی سخت ترقی کر لی، تو نے کیوں نہ کری. یا فلاں مرد بہت اچھا ہے، فلاں عورت بہت اچھی ہے، فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں گانا بہت اچھا ہے، چپکے سے گانا سنتا ہے، منورنجن سنتا ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابی پکڑے ہوئے، کہیں نہ کہیں ہے فاڑ. ایمانداری سے بولو جو جماعت میں چلے گئے ہیں ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بولو جو حافظ قاری مولوی ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی چور ہے یا نہیں ہے؟ اور مسلمان تو ہم سبھی ہیں، ہر مسلمان کے اندر کوئی نہ کوئی چور بیٹھا ہوا ہے جو کہ وہ چسکی لے رہا ہے، اندر چسکی لے رہا ہے اور اس کو گناہ کی بات سے محبت دلا رہا ہے. چاہے وہ گانا ہی ہو، چاہے گندے اشعار ہی ہو، چاہے نامحرم کی بیٹی ہو، یا کسی کے متعلق حسد ہو، بغض ہو. 4 چولہے لگا دیے، 4 سال بھی لگا دیے، مگر بغض ہے، اندر عداوت. اللہ کے نبی کا فرمان کہ جو مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ نہ بولے ان پر لعنت برسنی شروع ہو جاتی ہے. نجات میں بھی اندیشہ ہے، مگر بغض ہے. کیوں ہے؟ جب ہم بری باتوں سے روک رہے ہیں، اچھی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، بستر کاندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں، چٹائیوں پر لیٹتے پھر رہے ہیں، اتنا اونچا کام اللہ رب العزت ہمارے مولانا حضرت الیاس صاحب علیہ رحمہ کو ان کی قبر کو نور سے بھرے. اس جدید دور کے اندر انہوں نے اتنا اچھا یہ کام ایجاد کیا کہ میرے عزیزوں جس کے ذریعے سے کریا گلی گلی گاؤں گاؤں نوجوان بچے داڑھی رکھنے والے پیدا ہو گئے، نماز پڑھنے والے پیدا ہو گئے، اونچا پاجامہ پہننے والے پیدا ہو گئے، اللہ کا نام لینے والے پیدا ہو گئے. میرے عزیزوں اس گئے گزرے دور کے اندر 2 نیکی اتنی بڑی ہیں، اللہ ان دونوں کے درجات کو بلند فرمائے. ایک تو مدرسے کا کام، کیا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اگر مدرسوں میں دینی تعلیم نہ ہو تو میرے عزیزوں کو جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی نہ ملے. اور جس دور میں مدرسے نہیں تھے سروا گاڑ دیتے تھے. جو پرانے لوگ ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا، ہمارے بڑے بتلاتے ہیں، کچھ ہم نے بھی دیکھا کہ کئی گاؤں میں کوئی حافظ قاری نظر نہیں آتا تھا کہ جنازہ میت ہو گئی تو سروا گاڑ دیا جس کی نماز نہیں ہوئی. 2-3 دن تک تلاش کرتے تھے، پھر اس کی نماز جنازہ ادا کراتے تھے. اگر یہ مدرسے نہ ہو تو مصلی پر کھڑا ہونے کے لیے کون ہوگا کھڑا؟ حافظ قاری مولوی کہاں پیدا ہوگا؟
مدرسے میں جی وہاں پیدا ہوگا تبھی تو مسلح پر آئے گا. ہم کہیں بھی جائیں, تبلیغ میں جائیں یا اپنی مسجد میں تعلیم کریں کتاب کی, جو بھی کوئی ٹوٹا پھوٹا چھوٹا بڑا اردو کا حصہ حاصل کیا وہ ہم نے کہاں سے کیا؟ مدرسے سے کیا نا. مدرسے بقائے دین ہے. مدرسے کیا چیز ہے؟ بقائے دین. دین مدرسوں سے باقی ہے. سچ پوچھو تو مدرسوں سے باقی ہے, علماؤں سے باقی ہے, طلباؤں سے باقی ہے. یہ تین اس دور کے اندر تین چیزیں اتنی متبرک ہیں کہ اس کے متعلق مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تین شخص ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں. دنیا میں تین شخص ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں, نہیں تو باقی ایسے ہیں جیسے گھر سے کوڑا نکال کر پھینک دیا, اس کا نہ کوئی ذکر ہے, نہ فکر ہے, نہ کوئی نفع ہے, نہ کوئی نقصان ہے, کوڑا سا نکال کر پھینک دیا. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تین شخص کون ہیں جو قابل ذکر ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, نمبر 1 عالم بعمل. نمبر 1 عالم بعمل. نمبر 1 عالم بعمل. العالم نمبر 1 عالم بعمل. والمتعالم نمبر 2 علم دین سیکھنے والے طلبا, جن کو حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. گلی گلی کوچوں کوچوں میں صرف قرآن خوانی کے لیے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے کہ بس تم قرآن خوانی کریں گے, پڑھیں گے نہیں. اچھا جی, پڑھیں گے نہیں, بس یہ طلبا جو ہیں جن کو تم سمجھتے ہو حقارت کی نظروں سے, ان کے غریب ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی دولت حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں. ان سے مدرسے آباد ہیں. آگے چل کے کوئی حافظ بنتا ہے, کوئی قاری بنتا ہے, کوئی مولوی بنتا ہے, کوئی مفتی بنتا ہے. ارے وہ قوم کا رہبر بنتا ہے. تو میرے چیز ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ہے. کیوں ہے؟ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کیوں ہے. میرے چیزوں ہم تبلیغ کے کام کرتے ہیں, بستر کاموں پر اٹھاتے ہیں, اپنے پیارے چھوٹے معصوم بچوں کو اور اپنی پیاری بیوی کو گھر چھوڑ کر ہم نکل جاتے ہیں. پھر بھی کوئی نہ کوئی گناہ اندر موجود ہے, جو کہ چراغ جلائے ہوئے ہے, پوجا کر رہا ہے, کسی عورت کی کر رہا ہو, کسی کے مال و دولت کی کر رہا ہو, کسی سے حسد اور بغض کی کر رہا ہو, یا کچھ اور طریقے سے ہو, کسی گانے سے دلچسپی ہو, منورنجن سے دلچسپی ہو, کسی اور چیز سے دلچسپی ہو ہے. ہم مولوی مفتی بننے کے باوجود 20-25 سال لگا دینے کے باوجود پھر بھی کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں. اگر مبتلا نہیں تو وہ گناہ دل کے اندر جگاتا ہے. کیوں جگاتا ہے؟ جبکہ ہم نے قرآن اور حدیث میں پڑھ لیا یہ کام گناہ کے ہیں اور یہ کام نیکیوں کے ہیں, کیوں نہ ہم گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں اور کیوں نہ ہم نیک کاموں کو پکڑ لیں. پھر بھی ہے. ایک شخص ہے, پیر اور فقیر ہے. پیر اور فقیر ہے, اس کے بہت مرید ہیں, اللہ والا ہے, حبا قبا پہنتا ہے, تزکیہ نفس کیا ہوا ہے, فلاں 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 صاحب کا مرید ہے, فلاں 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 صاحب کا خلیفہ ہے. تسبیحات پوری کرتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, راتوں کو روتا بھی ہے, جن میں لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہے, لوگوں کے فائدے بھی ہوتے ہیں ملاقاتوں سے. عصا بھی ہاتھ میں ہے, تسبیح بھی ہاتھ میں ہے, پھر بھی میرے عزیزوں کوئی نہ کوئی گناہ اس کے اندر بھی چسکیاں لیتا ہے, اس کے اندر چسکیاں لیتا ہے. کیا تو تزکیہ نفس کر کے بھی, پیر اور فقیر بن کر بھی, حبا قبا پہن کر بھی, کیا تیرے اندر کوئی گناہ باقی ہے؟ گناہ تو وہی ختم ہو گیا تھا جہاں تو مسلمان ہوا تھا. غلطی تو وہی ختم ہو گئی تھی جہاں تو مسلمان ہوا تھا. اس کے بعد تو حافظ قاری بنا, تبلیغی بنا, امیر صاحب بنا, امیر بن کر جماعتوں میں جاتا رہا. اب تو پیر اور فقیر بنا, حبا قبا تو نے پہنا, تزکیہ نفس تو نے کیا, 10 سال 12 سال 15 سال کسی کی صحبت میں رہا, اہل دل کی خدمت میں رہا, ان کی خدمت کی, انہوں نے تیری صلاحیت کو دیکھتے ہوئے خلافت دے دی. اب تو پیری مریدی کرتا ہے, پھر بھی تیرے اندر کوئی نہ کوئی گناہ جنم لیے ہوئے ہیں. کیوں ہے؟
میرے عزیزو، کیا مسلمان ہو کر بھی ہم خراب رہیں گے؟ شرم کی بات ہے ہمارے لیے. کیا مسلمان ہو کر بھی ہم گناہوں سے دلچسپی لیں گے؟ یہ میری قوم ہے. ایک انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس دور میں 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے. پہلے دور میں 50,000 بھی آج کے 3 لاکھ سے زیادہ اہمیت رکھتے تھے. ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، منا مزدلفہ کا قیام کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، 40-42 دن گھر والوں سے جدا رہتا ہے، مکے میں لیٹتا ہے، عرفات میں دن گزارتا ہے، مزدلفہ کی رات گزارتی ہے جو قبر کا منظر یاد دلاتی ہے، منا کے 4-5 دن پورے کرتا ہے جو محشر کی یاد دلاتی ہے. حج کر کے آ گیا. اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب حاجی حج کرتا ہے اور حج کر کر آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کہ اس کے تمام گناہ معاف. اب تو نئے سرے سے زندگی اختیار کر، نئے سرے سے تیری زندگی چلے گی. تیرے پچھلے گناہ سب معاف ہو گئے. تو نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا، کعبے کو نظروں سے دیکھ لیا. ارے جس نے کعبے کو نظروں سے دیکھ لیا اس نے عرش اعظم کو دیکھ لیا. جو کعبے کے بعد جا کر سجدہ کر لیا اس نے عرش اعظم کو سجدہ کر لیا. کعبے کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے. ارے جس نے عرفات کا میدان دیکھ لیا، قیامت کا دن دیکھ لیا، جس نے مزدلفہ کی رات گزار لی اس نے قبر کی رات گزار لی. پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا، بیٹوں نے کمایا، کیسے کمایا، اس کو حج کے لیے بھیجا. حج کر کے آ کے پھر بھی خراب. کوئی نہ کوئی گناہ اس کے اندر موجود، کوئی نہ کوئی فریب اس کے اندر موجود، کوئی نہ کوئی چالاکی اس کے اندر موجود. کسی نہ کسی گناہ کی بات کی دلچسپی لیتا ہے. ایمانداری سے بولو، جو کوئی حاجی اگر یہاں بیٹھے ہو تو ہے یا نہیں ہے ایسا؟ پھر بھی موجود. کہ ہم مسلمان بن کر بھی خراب، ہم حاجی بن کر بھی خراب، ہم تبلیغی بن کر بھی خراب، ہم مولوی مفتی بن کر بھی خراب، ہم پیر اور فقیر بن کر بھی خراب. ارے پھر صحیح کہاں ہوں گے؟ ہمارا صحیح ہونے کا مقام کون سا آئے گا؟ صحیح ہم کون سی جگہ پر ہو سکتے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت ہم کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے؟ گناہ گار کو تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا دوست ہے. اللہ دوست کن کو کہتا ہے؟ جو طیب و طاہر ہوتے ہیں، جو عارف باللہ ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، اس کے دیوانے ہوتے ہیں. اللہ انہیں کو اپنا دوست کہتا ہے. پھر میرے عزیزو یہ بتلاؤ، ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی خراب، حافظ قاری مولوی بننے کے بعد بھی خراب، بستر کاندھوں پر اٹھانے کے بعد بھی ہم خراب، حج کر لینے کے بعد بھی ہم خراب، پیر اور فقیر بن جانے کے بعد بھی ہم خراب. ہم صحیح کہاں ہوں گے؟ صحیح کس طریقے سے ہوں گے؟ نمازی بن کر بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہمارے اندر موجود ہے. مولوی مفتی حافظ قاری بن کر بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہمارے اندر موجود ہے. میر صاحب بن کر پوری زندگی ہوگی، امیر صاحب بن کر بھی ہمارے اندر کوئی نہ کوئی گناہ موجود ہے. حج کر لینے کے باوجود بھی، آقا کے روزے کو اپنی نظروں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی، آقا کی نظروں میں چہرہ آ جانے کے باوجود بھی، آقا مدنی سب حاجیوں کو دیکھتے ہیں جو مدینے جاتے ہیں، سب کے چہرے آقا کی نظروں میں ہوتے ہیں. پہچانتے ہیں کہ کون میرا غلام یہاں آیا ہے. ہاں، آقا کی نظروں میں آنے کے باوجود بھی، کعبے کا طواف کر لینے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہمارے اندر ہے. کیوں ہے میرے عزیزو؟ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم حافظ قاری مولوی بھی ہیں، اور ہم حاجی بھی ہیں، اور ہم تبلیغی بھی ہیں، اور ہم پیر اور فقیر بھی ہیں. اور کون سا دائرہ رہ گیا؟ پیر اور فقیر کا تو آخری دائرہ ہے، سب سے بڑا دائرہ ہے، جس کو عارف باللہ کہا گیا ہے، اللہ کے عاشق اور دیوانے کہا گیا ہے. وہ پیر اور فقیروں کا مقام ہے، اہل اللہ کا مقام ہے، مجدد صاحب کا مقام ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا مقام ہے، مولانا اشرف علی گنگوہی کا
مولانا اشرف علی تھانوی کا مقام ہے، رشید احمد گنگوہی کا مقام ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا مقام ہے، مجدد علی ثانی کا مقام ہے، غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی کا مقام ہے، تمام صحابہ کا مقام ہے. پھر بولو ہم کہاں ٹھیک ہوں گے؟ وہ لاسٹ اسٹیج ہے، لاسٹ معاملہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی خراب ہیں، ہم حاجی بن جانے کے بعد بھی خراب ہیں، حافظ قاری مولوی بن جانے کے بعد بھی خراب ہیں، ہم تبلیغ کے امیر صاحب بن جانے کے بعد بھی خراب ہیں، ہم پیر اور فقیر بن جانے کے بعد بھی خراب ہیں. کہیں نہ کہیں چور بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں گناہ بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں بری بات سے دلچسپی ہے، کہیں نہ کہیں چسکیاں بری باتیں لے رہی ہے. ہم کہاں ٹھیک ہوں گے؟ مسلمانوں کی لائن بھی آ گئی، حاجیوں کی بھی آ گئی، تبلیغیوں کی بھی آ گئی، مولویوں کی بھی آ گئی، پیر اور فقیر تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، قد افلح من تزکا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کا نفس مزکا ہو گیا بس وہی کامیاب ہے. وہاں پیر اور فقیر سے مراد ہے قد افلح من تزکا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جنہوں نے اللہ سے خوف کھایا ان کے لیے ڈبل جنت ہے. آخری مقام والوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو اپنا دل دیا، اللہ کے دیوانے بنے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نے ان کو نفس مطمئنہ دے دیا، نفس مطمئنہ دے دیا. ان کا اللہ سے خاص تعلق جڑ گیا. اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ بلا حساب کتاب کے وہ جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں. یہاں ایک بات اور یاد رکھیے مجھے، آپ کو معلوم ہے میرے عزیزوں کہ روز قیامت کے دن ترازو ٹانگی جائے گی. ترازو ٹانگی جائے گی، معلوم ہے؟ میزان جس کو کہتے ہیں، میزان ٹانگا جائے گا جس میں نام اعمال تو لیں گے، ہے معلوم آپ لوگوں کو نا؟ ترازو ٹانگی جائے گی روز قیامت میں. اور یہ بھی معلوم آپ لوگوں کو کہ پل صراط بھی ہوگا، اور یہ بھی معلوم کہ پل صراط کا راستہ 1500 سال کا ہوگا. 500 اس کی چڑھائی، 500 چلائی، 500 اتار. اور یہ بھی معلوم ہے کہ پل صراط کہاں سے ہوگا؟ جہنم کے اوپر سے ہوگا. جہنم نیچے سے دہک رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی، پل بھی سرخ ہوگا، اندھیرا ہوگا، اس پل سے گزرنا ہوگا. یہ ایک بات قابل غور ہے میرے عزیزوں، دل میں بٹھا لینا اس بات کو. روز محشر کے دن تمام دنیا کے 3 گروہ بنائے جائیں گے. روز محشر کے دن تمام انسانوں کے 3 گروہ بنائے جائیں گے. ایک گروہ بلا حساب کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا جہنم میں. ایک گروہ بلا حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ان کو یہی پتہ نہ ہوگا کہ حشر کا میدان 50,000 سال کا کہاں تھا، کہاں نہ تھا. بلا حساب کتاب کے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. کہیں گے اللہ ہم سنتے تھے، یہ فریق تو ہم سنتے تھے 50,000 سال کا دن ہوگا، بھیجے ہانڈی کی طرف کھلتے ہوئے ہوں گے، زمین پر پیر نہ ٹکتا ہوگا. وہ دن کب آئے گا؟ کہا کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے. کہا جائے گا وہ تمہارے لیے نہیں تھا. یہ کون ہوں گے؟ اللہ کے عاشق دیوان. ایک گروہ بلا حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا، ایک حساب کتاب کے ایک گروہ جنت میں جائے گا. ایک گروہ رہ جائے گا، اس کے لیے ترازو ٹانگی جائے گی، میزان ٹانگا جائے گا، پل صراط بچھایا جائے گا اور ان کو بلایا جائے گا. وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ عام مسلمان ہوں گے. کون ہوں گے؟ بلا حساب کتاب کے کافر اور مشرک جہنم میں چلے گئے، کوئی حساب کتاب نہیں. کچھ نہیں سننا، تم تو کافر تھے، مشرک تھے، جاؤ. ایک امیر گردن نکلے گی، تمام کافر اور مشرکوں کو کبوتر کی طرح دانے کی طرح چگ لے گی اور اٹھا کر جہنم میں اگل دے گی. ایک کافروں، ایک مشرکوں، کوئی سننے کا دن نہیں ہے، کوئی سننے کا دن نہیں ہے. تم نے دنیا میں کفر کیا، شرک کیا، تمہاری سزا یہ ہے کہ بلا حساب کتاب کے
جہنم میں. ٹھیک. اور جو اللہ کے عاشق دیوانے عارف باللہ اللہ کو چاہنے والے بے چین اور بے قرار رہنے والے جنہوں نے اللہ کو اپنا منج اپنا ماوا بنا لیا اپنا مقصود بنا لیا اللہ رب العزت ان کو بلا حساب کتاب کے جنت کے دروازوں میں داخل کر دے گا. کیا تمہارے لیے کوئی غم نہیں کوئی حزن نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی الجھن نہیں. اے میرے دیوانوں تم دنیا میں اپنے بستروں سے دور رہتے تھے. اے میرے دیوانوں تم میری اطاعت کرا کرتے تھے. اے میرے دیوانوں تم بےایمان اور چوروں کو دیکھ دیکھ کر صبر کیا کرتے تھے اور حلال روزی پر اپنا گزارا کیا کرتے تھے. اے میرے دیوانوں تم دن میں اور رات میں ہر وقت مجھ سے لڑکتے تھے. تم میرا ذکر کرتے تھے بھائی چارہ کرتے تھے. تمہارا میرے بغیر کوئی چین اور قرار نہ تھا. ہر وقت تم میری تلاش میں رہتے تھے میرے لیے بے چین رہتے تھے. اے میرے دیوانوں جاؤ تمہارے لیے کوئی حساب کتاب نہیں. اللہ ہمیں سب کو بنا دے گروہ بنا. تیسرا گروہ ہوگا میرے عزیزوں جو تراجو ٹانگی جائے گی پل سراج بچھایا جائے گا. اتنا لمبا چوڑا خامیانہ جو ٹانگا جائے گا. جو پنڈال بناتے ہیں پنڈال بنانا ہے کچھ نہ کچھ تو خرچ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہے. انہیں شادی گھر میں سے بھی ہوتی چلی جاتی پہلے بھی ہوتی تھی مگر اتنے لمبے چوڑے پنڈال بنائے جاتے ہیں تو قیامت میں پنڈال بنایا جائے گا اتنا لمبا چوڑا پنڈال وہ کس کے لیے ہوگا میرے عزیزو غور سے سن لو. وہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگا. وہ ترازو ٹانگی جائے گی عام مسلمانوں کے لیے. پل سراج دکھایا جائے گا عام مسلمانوں کے لیے اور کہا جائے گا اے میرے اوپر ایمان لانے والوں آج جرم میں تمہارے اوپر نہیں کروں گا تمہارے حق کا فیصلہ دوں گا. ترازو ٹانگ لو. اعلان ہو جائے گا چھوٹ کا بھی اعلان ہو جائے گا. اچھا ہاں کیا کہ فرشتوں تولے ان کے نام اعمال. اگر کسی کی نیکی زیادہ ہے اور بدی کم ہے جنت میں بھیج دو. دوسرے اگر کسی کی نیکی اور بدی دونوں برابر ہے تو بھی جنت میں بھیج دو تو بھی جنت میں بھیج دو. اور اگر کسی کی نیکی کم ہے بدی زیادہ ہے اس کی حد مقرر کر دو. کتنے دنوں اس کو سزا پانی کتنے دنوں جہنم میں رہنا ہے اس کی سزائیں لگا دی جائیں گی. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے اہل اللہ کے لیے عام مسلمانوں کے لیے. کس کے لیے؟ ترازو جو ٹانگی جائے گی میرے جو مسلمانوں کے لیے ٹانگی جائے گی. پل سراج جو بچھایا جائے گا مسلمانوں کے لیے بچھایا جائے گا. کافر میں چھوٹے اور بڑے سب چلے گئے. ان کے دیوتاؤں کو جہنم میں ڈال دیا. کہا جائے گا کہ تم سے پہلے تمہارے دیوتا ہم نے ڈال دیے تم بھی جاؤ انہیں کے ساتھ جہاں ان کا ٹھکانہ ہے وہی تمہارا ٹھکانہ ہے. میزان ٹانگی جائے گی مسلمان کے لیے. پل سراج بچھایا جائے گا مسلمان کے لیے. کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا کوئی گھسٹ کر گزر جائے گا. زیادہ گناہ گار ہوں گے کٹ کٹ کر جہنم میں نیچے گر جائیں گے. بار بار زندہ کرتے رہیں گے جلاتے رہیں گے بار بار زندہ کرتے رہیں گے تیلتے رہیں گے کولہوں میں بار بار ان کو زندہ کرتے رہیں گے. کھولتی ہوئی نہروں میں ان کو تیراتے رہیں گے لہو اور پیتے رہیں گے. کب تک کی کس کی کتنی سزا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے وہ اللہ جانتا ہے. میرے عزیزوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ہم مسلمان ہو کر بھی خراب کسی نہ کسی گناہ سے دلچسپی رکھتے ہیں. ہم حافظ قاری مولوی بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی گناہ سے دلچسپی رکھتے ہیں. کیا ہے وہ کوئی منورنجن ہی کیوں نہ ہو کیا ہے وہ کوئی گانا ہی کیوں نہ ہو کیا ہے وہ کھلونا ہی کیوں نہ ہو کیا ہے وہ کسی قسم کی ٹن ہی کیوں نہ ہو کیا ہے وہ کسی عورت کا حسن ہی کیوں نہ ہو کیا ہے وہ کسی کا حسد اور کبر ہی کسی کے ساتھ کیوں نہ ہو. مسلمان بن کر بھی خراب حافظ قاری مولوی بن کر بھی خراب 4 مہینے نہیں 4 سال چلے میں لگانے کے بعد بھی ہم خراب حج کرنے کے بعد بھی ہم خراب اور پیر و فقیر بننے کے بعد بھی ہم خراب. اب کون سی چیز ایسی رہ گئی جو کہ ہم کو بچپن سے ہی لے کر یعنی کہ مسلمانی دائرہ بچپن کا دائرہ مانا جاتا ہے. بچپن سے لے کر ہمیں مسلمانی سے لے کر اور پیر اور فقیر اہل اللہ کے مقام تک لے جانے کے لیے صحیح رکھنے کے لیے وہ کون سی ضرورت ہے وہ کس چیز کی ضرورت ہے. میری چیز تو خالی نمازیں پڑھ لینے سے نجات نہیں ہے. ماہ مبارک آیا روزے رکھ لینے سے نجات نہیں ہے. پیسہ آیا زکات دینے سے نجات نہیں ہے. پیسہ آیا حج کر لینے سے نجات نہیں ہے.
میرے عزیزوں یہ تو اپنی اپنی جگہ پر ایک وصول ہے، ضابطے ہیں، مزاج کی کچھ اور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، مال آیا زکات دے دی تو مزاج زکات کے عذاب سے بچ گئے. ٹھیک ہے، مسلمان بنے، نماز پڑھتے ہو، سیل ٹیکس سے گاڑی خریدو بازار سے، اگر تم نے ٹیکس جمع نہیں کرا تو گورنمنٹ تم کو چلانے نہیں دے گی، گاڑی چلانے دے گی نہیں، چلانے دے گی نا. اسی طریقے مسلمان بنے ہو تو نماز پڑھنی ہے، نماز جو ہے سیل ٹیکس ہے، یہ تو پڑھنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ تو پڑھنی ہے. اس کو عبادت نہ سمجھو، اسے سیل ٹیکس سمجھو کہ ہم مسلمان بنے تو اس لیے ہمیں سیل ٹیکس دینا ہے. ہم نے گاڑی خریدی تو اس کا سیل ٹیکس جمع ہمیں کرنا ہے، ہر سال اس کے انشورنس بھی جمع کرنا ہے، نہیں تو پکڑے جائیں گے، جرمانہ ہو جائے گا، گاڑی اندر ہو جائے گی، تھانے میں کھڑی کر دی جائے گی، مقدمہ ہو جائے گا. میرے عزیزوں ہم مسلمان بھی ہیں، مسلمان ایک بہت بڑی نیکی ہے، مسلمان کا نام استعمال کرنا ثواب میں داخل ہے. خواہ ہندو 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 کہتے رہو، گناہ میں شامل ہے. کوئی موقع ہے پوچھے کوئی تو کہتے ہندو لوگ رہتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اچھا، مسلمان ہونا، مسلمانی نام لینا بھی بہت بڑی نیکی کی بات ہے. حافظ قاری مولوی بننا یا ان کا احترام کرنا بہت بڑی بات ہے. حج کرنا یا کرانا بہت بڑی عبادت ہے. تبلیغی جماعت میں جانا اور لے جانا بہت بڑے کام ہیں. پیر فقیر بن جانا، عارف باللہ بن جانا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کمال ہے. مگر یہ سب چیزیں بننے کے باوجود بھی میرے عزیزوں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ کھوٹ موجود ہے. وہ کھوٹ کیوں ہے؟ صحابہ کرام کے اندر تو کوئی کھوٹ نہ تھا، یہ کھوٹ نہ تھے. جس نے ایمان لے آیا بس سونا چاندی بن گیا، جو ایمان لے آیا سونا اور چاندی بن گیا. ہم بچپن سے خاندانی مسلمان ہونے کے باوجود بھی میرے عزیزوں ہم کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کسی نہ کسی غلطی کے اندر مبتلا ہیں، کسی نہ کسی گناہ سے ہمیں محبت ہے، کسی نہ کسی گناہ کی بات سے ہمیں محبت ہے. کہیں نہ کہیں کوئی منورنجن ہمارے دل میں بج رہا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ میرے عزیزوں مال و دولت سے یا حسن و جمال سے ہمارے دل میں ایک حجر نفس پیدا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ مسلمان ہونے پر ساری خرابیاں ختم ہو جانی چاہیے، مگر مسلمان بننے کے باوجود حافظ قاری مولوی بن گئے پھر بھی یہ خرابی دور نہیں ہوئی، حاجی بن گئے پھر بھی یہ خرابی دور نہیں ہوئی، جماعتوں کے امیر بن گئے پھر بھی یہ خرابی دور نہیں ہوئی. اب آخری عمر میں آ کر ہم پیر اور فقیر بن گئے پھر بھی یہ خرابی دور نہیں ہوئی. کوئی نہ کوئی گناہ ہمارے اندر دلچسپی لیے بیٹھا ہے، اس گناہ سے ہم محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ مال و دولت کا ہو، چاہے وہ حسن و جمال کا ہو، چاہے وہ حسد اور کبر کا ہو، چاہے وہ کسی اور پہلو سے تعلق رکھتا ہو، کچھ نہ کچھ ہے ضرور. دین کے سارے پہلو ہم نے اختیار کر لیے، دین کے سارے پہلو ہم نے پکڑ لیے، اور پکڑ لینے کے بعد بھی میرے عزیزوں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی گناہ کی بات ایسی بیٹھی ہے جو کہ بت خانہ بنی ہوئی ہے. اندر وہ یعنی کہ بہلاتی ہے اور دل کو پگھلاتی ہے اور خود ہی بات کی دلچسپی دلاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ دور کب ہوگی اور کیسے ہوگی، کیوں نہ ہوئی؟ میرے عزیزوں ہم ٹھیک ہے مسلمان ہیں، بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے جس کو مسلمان بنا دیا اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں. ایک ادنا سے ادنا مسلمان کا مقابلہ دنیا کے تمام کافر مشرک یہود و نصارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ادنا مسلمان، کانا مسلمان، نابینا مسلمان، لنگڑا مسلمان، لولا مسلمان، ٹوٹا مسلمان، جس کے کوئی چیز نہ ہو اور کلمہ طیبہ اس کے پاس ہے، اللہ پر یقین، رسول اللہ کی رسالت پر یقین ہے اور ایمان لایا ہے، جنوں جانتی ان سب چیزوں کو مانتا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے، بالا خانے ہوں گے، شیشے لگے ہوئے ہوں گے، دوست کی اپنے بالا شیشوں سے جنت کے بالا خانوں کی طرف دیکھتے ہوں گے. جن کو وہ دنیا میں لنگڑا لولا سمجھتے تھے، نابینا سمجھتے تھے،
کانا سمجھتے تھے، جس کی مذاق اڑاتے تھے، جس کو وہ ملا کہہ کر پکارتے تھے، اور داڑھی والے کہہ کر پکارتے تھے، اور نیچے کرتے والے کہہ کر پکارتے تھے، مسلمانوں کو حفاظت کی نظروں سے دیکھتے تھے، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کو ہم ذلیل و خوار سمجھتے تھے، لنگڑے لولے تھے، در در کی بھیک مانگتے تھے، آج وہ جنت کے بالا خانوں میں ہیں، ان میں گھوڑوں پر ہیں، شاہی تختوں پر ہیں، وہ جنت چاہتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کے درخت ان کی طرف جھک جاتے ہیں، جس میوے کو چاہتے ہیں توڑ لیتے ہیں، آگے پیچھے اتنے غلام ہیں، اتنی باندیاں ہیں، اتنی لونڈیاں ہیں، ایسے محلات ہیں۔ قارون ہوگا، شداد ہوگا، نمرود ہوگا، حامان ہوگا، ابی بن خلف ہوگا، ابو جہل ہوگا، عتبہ ہوگا، شیبہ ہوگا، اور بڑے بڑے نالائق ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے، ہونٹ چبا رہے ہوں گے، آنکھوں سے خون رو رہے ہوں گے، ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، چمڑیاں خشک ہو گئی ہوں گی، اور کہہ رہے ہوں گے کیا کہہ رہے ہوں گے، آج ہم پیروں سے ہاتھوں سے لنگڑے لولے ہوتے مگر ایمان والے ہوتے، کاش ہم در در کی بھیک مانگنے والے ہوتے، ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم جنگلوں کی گھاس پاس کھا کر گزارا کرنے والے ہوتے مگر ایمان والے ہوتے، کاش ہمارا چاہنے والا کوئی نہ ہوتا اور ہم مسلمان ہوتے۔ میرے عزیزو، معمولی مت سمجھو، تم قاتلوں کو دیکھ کر غمگین نہ ہو، تم سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے، چاند تمہاری وجہ سے نکل رہا ہے، سورج تمہاری وجہ سے نکل رہا ہے، دریا پانی مسلمان کی وجہ سے دے رہا ہے، سبزیاں مسلمان کی قسمت سے اگ رہی ہیں، دنیا میں جتنی قومیں بسی ہوئی ہیں، جتنے مذاہب بسے ہوئے ہیں، یہ مسلمان سب تیرا صدقہ کھا رہی ہیں، تیرے جسم کا میل کھا رہی ہیں۔ اللہ نے تجھ کو ایسا بنایا ہے، ان کے کوٹھی بنگلوں کو دیکھ کر مت للچا دو، مت للچا، ان کو اگر سونے چاندی کے محلات بھی یہاں دے دیے جائیں وہ بھی کم ہے، تیرے محل کی ایک چیز سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، اس کو امبر کا گارا ہوگا، غور کر کوئی نا، تو ان لوہے کے پرزوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، تیرے پاس اڑنے گھوڑے ہوں گے، تو ان پر اٹھتا ہوگا، تیرے پاس شاہی تخت ہوں گے، تختوں پر بیٹھا ہوا ہوگا، تجھے صرف حکم دینا ہے ادھر جانا، وہ ادھر ہی جائے گا، پیچھے پیچھے نہر کی شہد کی نہریں ہوں گی تیرے پیچھے پیچھے کہ تو کہاں جہاں استعمال کرے گا، وہی شہد تیرے پاس، وہی دودھ تیرے پاس، وہی سب چیز تیرے پاس ہوگی۔ تو بڑا مالدار ہے مسلمان، تجھ سے بڑا مالدار دنیا کے سارے کافر اور مشرک نہیں ہے، یہ بندر جو پھر رہے ہیں جن کو تم دیکھتے بہت مالدار ہوں گے، کوئی نہیں، یہ سب کو ملا کر بھی اگر رکھ دیا جائے تو یہ لنگڑے لولے مسلمان، ایک ٹائم کے کھانے والے اور ایک بھوکا رہنے والے، سب تیری قیمت نہیں چکا سکتے۔ اس کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے، اس لیے کافروں کے مال اور دولت کو دیکھ کر مت لگ جاؤ، فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنا بنایا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، مسلمان سے اچھا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بات الگ ہے، کوئی چھوٹے درجے کا، کوئی بڑے درجے کا، جیسی زندگی اختیار کرے گا ویسا ہی مقام وہ پائے گا، یہاں تک کہ وہ مقام پاتا پاتا عارف باللہ بن جاتا ہے، اللہ کا عاشق بن جاتا ہے، اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، جو دائرہ وہ کہلاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جن کے نفس مزکہ ہو چکے ہیں، جن کا نفس مطمئن ہو چکے ہیں، بس اللہ رب العزت ان کو آٹھوں دروازے جنت کے کھول دے گا، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے گی۔ قرآن میں نفس بھی 3 طریقے کا بیان کیا گیا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ایک نفس اکثر کافروں کا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ برائی کی تلقین کرتا ہے، بری باتوں سے دلچسپی لیتا ہے، یہ اکثر کافروں کا نفس ہوتا ہے۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، مختصر سا بتلا دوں۔ دوسری جگہ ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ دوسرا نفس جو ہے وہ ایسا ہے، کبھی نیکی کبھی بدی، کبھی نیکی کبھی بدی، ابھی کہتا ہے، سوچتا ہے کہ آج امام صاحب سے میں تعلق جوڑوں گا، ان سے قرآن شریف پڑھ لوں گا، سپارہ پڑھ لوں گا تو مجھے قرآن شریف پڑھنا آ جائے گا، یا آپ کو ہمارے گاؤں میں جماعت آئے گی کوئی تو میر صاحب سے مل کر جماعت میں چلا جاؤں گا، آج ارادہ کر رہا ہے کل منسوخ کر دیتا ہے، ارے نہیں یار چھوڑ، اچھا جی کہاں امام صاحب کا تو آدھا گھنٹہ لگائے گا، اچھا کہاں تبلیغ میں جائے گا تو 3 دن 10 دن ایک چلہ لگائے گا، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر ملتوی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی آج ارادہ کرتا ہے کہ میں 25 نماز پڑھوں گا 5 ٹائم کی، وعدہ کرتا ہوں
ارادہ کر لیا، نہا دھو لیا، ٹوپی بھی کوٹ نئی والی منگا لی بازار سے، بیوی سے گھر نکال دے، ٹوپی نئی والی اوڑھ لی، مسجد میں آ گیا کہ پکا نمازی بنوں گا، کل پھر وہی ٹوپی جانے کہاں پہنچ جا۔ اچھا، کبھی نیکی کرتا ہے کبھی بدی کرتا ہے، یہ لفظ عام مسلمانوں کا ہے، یہ نفس عام مسلمانوں کا ہے کہ کبھی نیکی کبھی بدی، کبھی نیکی کبھی بدی۔ اچھا، تیسری جگہ جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہاں جن کے نفس مطمئن ہو چکے ہیں، اللہ کے ساتھ قیام پا چکے ہیں، کیا حلال اور حرام پر پورا عمل ہو چکا ہے، انہیں کے لیے اللہ کہتا ہے 8 دروازے جنت کے کھلے، وہ جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت داخل ہو جائے گا۔ تو میرے چیزوں، اصل میں 3 گروہ ہوں گے، ایک گروہ بلا حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا جو کافر اور مشرکوں کا ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ۔ ایک گروہ مسلمانوں کا ہوگا جو عارف باللہ کا ہوگا، اللہ کے عاشق اور دیوانوں کا ہوگا، وہ بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تمہارے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تیسرا گروہ جو ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا، عام مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا، اس میں بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہے گناہ کم ہے جنت میں بھیج دو، اور اگر دونوں چیزیں برابر برابر ہیں لڑا نہیں جو گنا پھر بھی جنت میں بھیج دو، اور اگر گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے تو اس کی سزا متعین کر دو، کتنی بڑی زیادہ ہے اس حساب سے اس کو جہنم کی سزا دے دو، مگر وہ بھی کہاں، اوپر والے طبقے میں، قارون فرعون صدام کو نیچے والے طبقے میں عذاب دیا جائے گا، ان کے ناپے کے کانٹے کے صندوق بنائے گئے، اچھا، اور ان میں پیک کر کے کروٹ نہ بدل سکے، کھرک نہ سکے، نیچے والے طبقے میں ڈالا جائے گا تہ خانے میں۔ جو بڑے بڑے کافر اور جابر ہیں جو علماء کو ستاتے ہیں، یہ مت سوچو کہ ہمارے علماء ستائے جا رہے ہیں، ارے وہ جہنم اپنے لیے بنا رہے ہیں، ہمارے طلباؤں کو ستا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں کو ستا رہے ہیں، یقیناً یاد رکھو ان کے اندر پکڑ ہونی ہے، اور اس پکڑ سے ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی چھڑا نہ پائے گا ان کو۔ تو چیزوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو مسلمان کے دائرے میں آ گئے، پہلے دائرے میں ہی، وہاں آ کر ہماری ساری برائیاں ختم ہو جانی چاہیے، مگر ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہمارے اندر کس کی لیتا ہے، کسی عورت کی لیتا ہوں، مال کی لیتا ہوں، حسد کی لیتا ہوں، کبر کی لیتا ہوں، اپنے بڑے پن کی لیتا ہوں، یا پڑوسی کا مکان بڑا دیکھ کر اس کی لیتا ہوں، یا کسی اور چیز کی لیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم حافظ قاری مولوی بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی گناہ سے دلچسپی، کوئی منورنجن ہی ہو، کوئی گانا ہی ہو، کوئی اس طریقے کی اور ہی غزل ہو کہ جس سے کہ دلچسپی ہے۔ قرآن سے بڑی غزل کیا ہوگی، قرآن سے بڑی غزل کیا ہوگی، ہاں، جس قاری کو، جس حافظ کو، مولوی کو قرآن مل گیا، اس سے بڑی غزل کیا ہو سکتی ہے۔ حج کر آئے، فیصلہ ہے کہ حج کر لینے کے بعد حاجی تو نئی زندگی گزار، اب تو اس کو نئی زندگی دی جائے گی، تیرے گناہ معاف ہو گئے، حج کرنے کے بعد بھی اور زیادہ خراب۔ ہم بسترے اٹھائے پھرتے ہیں، نرم بستروں کو چھوڑتے ہیں، پیارے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، گاؤں 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 بسترے لے کر جاتے ہیں، چٹائیوں پر لیٹتے ہیں، صبح شام دن میں اپنے بھائیوں کو پکڑتے ہیں، اچھی بات کہتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، کہتے ہیں، اچھی بات سناتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اس میں زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی ہم خراب، پیر اور فقیر بن گئے، سچا نفس ہو گیا کہ سچا نفس اس نے کر لیا ہے، فلا پیر کی، فلا فقیر کی، فلا عارف باللہ کی، فلا مولوی کی، فلا مفتی کی خدمت میں اتنے سال رہا، انہوں نے اس کو خلافت دے دی، خلیفہ مجاز بنا دیا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ دلچسپی لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے؟ میرے عزیزوں، ہم حافظ قاری مولوی بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم حاجی بھی ہیں، ہم امیر صاحب بھی ہیں، ہم پیر اور فقیر بھی ہیں، یہ ساری ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی، مگر میرے عزیزوں اس کے ساتھ ساتھ ہم متقی نہیں ہیں۔ ہم کیا نہیں ہیں؟ ہم متقی نہیں ہیں۔ کاش اگر ہم متقی ہوتے تو مسلمان کے پہلے دائرے میں ہی جب آئے تھے، اگر متقی مسلمان ہو تو کوئی صفات اس سے چھوٹتی نہیں ہے، مولویوں کا مولوی، امیروں کا امیر، پیروں کا پیر، فقیروں کا فقیر، عارف باللہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے دائرے میں ہی مسلمان اگر ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے تو میرے عزیزوں پہلے قدم میں ہی وہ دین کے سارے یعنی کہ درجات حاصل کر لیتا ہے۔ متقی نہیں ہے ہم، پرہیزگار نہیں ہیں ہم۔ اس متقی پرہیزگاری پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سمجھنے کے لیے ہے، نہ کہ وہ تقریر و واعظ کے اعتبار سے اس کو کہہ رہا ہوں، وہ صرف ایک سمجھ میں بات آنے کے لیے ہے، وہ میں بتلا دوں۔ تو لوگ سوچتے ہیں متقی کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، تھوڑی سی بات اس سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اللہ کے عاشق اور دیوانے تھے، عارف باللہ تھے،
بچپن سے اللہ نے اس کو اپنا دیوانہ بنایا تھا. وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہی جب ہوتا ہے دائرے میں تبھی سے، یعنی کہ اگر مستقی ہے تو اس کی آخر تک بزرگی ہے، ولایت ہے، عارف باللہ ہی ہے وہ ہمیشہ. جب وہ اپنے سنے بلوغت کو پہنچا کچھ بڑا ہوا، مسے پھوٹ یعنی داڑھی نکلنی شروع ہوئی، ابھی پورا جوان نہیں ہوا تھا، سمجھو 15-16 سال کا ہوگا، 18 سال کا ہوگا. وہ کہیں سفر کر رہا تھا. یہ غور سے سننے کی بات میں دیکھی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی شاید اس کی وجہ سے. وہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے کئی روز ہو گئے. کئی روز کے بعد ایک نہر آتی ہے. اس نہر کے کنارے کنارے چلتا ہے. مگر کئی روز ہو گئے تھے. کئی روز میں کئی فاقے ہو چکے تھے. کئی روز میں کئی فاقے ہو چکے تھے. کوئی چیز کھانے کو نہ ملی تھی. اس کو کئی فاقے ہو گئے تھے. میرے چیزوں ہمیں تمہیں اگر ناشتہ نہ ملے تو ہم دائیں بائیں دیکھنے لگے ہیں. بولو ایمانداری سے ہیں؟ اگر ہم جنگل میں ہیں، گھر سے بچے ناشتہ لے کر نہیں آئے تو وہ گھر کی طرف دیکھے جائیں گے، گاؤں کی طرف دیکھے جائیں گے، یا نہیں دیکھے جائیں گے. ہمیں ایک ٹائم کا ناشتہ ہی بے چین کر دیتا ہے. اس بچے، اس نوجوان کو، اللہ کے ولی کو کئی ٹائم فاقے کے گزر گئے تھے. فاقے سے تھا، اس کی نظر دائیں بائیں جا رہی تھی. دائیں بائیں اس کی نظر جا رہی تھی. اچانک میں اس کی نظر دریا پر پڑی، جس دریا کے کنارے کنارے وہ چل رہا تھا، کہ دریا میں ایک سیب بہا ہوا آ رہا تھا. اس نوجوان نے جلدی سے 2-4 قدم دریا میں رکھے اور وہ سیب پکڑ لیا. پکڑ کے اس کو صاف کر کے کھا لیا. ایمانداری سے بولو، اگر وہ نوجوان اس سیب کو نہ کھاتا تو 1-2-3 دن کے بعد کیا بن جاتا؟ اس کا گل کے میل بن جاتا، وہ سڑ جاتا، یا نہیں سڑ جاتا. اس نے اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. کئی روز کا فاقہ تھا، کئی ٹائم کا فاقہ تھا، مگر کھاتے ہی اس کو ایک احساس ندامت ہوا. کیا ہوا کہ یہ سیب میں نے اٹھا کر کھا تو لیا، مگر نہ جانے کس کی ملکیت کا تھا، کس کی ملکیت کا تھا. احساس ہوا. وہی ٹھہر گیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. بجائے نیچے جانے کے، وہ بھی نیچے جا رہا تھا، پانی بھی نیچے جا رہا تھا. پیچھے لوٹ لیا کہ جاؤں اس کی تحقیق کروں، یہ سیب کہاں سے تھا، کس کا تھا. معافی مانگ کر آؤں. کیا مانگ کر آؤں؟ کیا مانگ کر آؤں؟ کیا اس نے کسی کے پیڑ سے توڑا تھا، کسی کے چھبے سے اٹھایا تھا، دکان سے اٹھایا تھا؟ غور و فکر کر لیں. گاؤں دیہات میں سبزیوں والے، فروٹوں والے، غریب لوگ اپنے بچوں کو گزارے کے لیے کچھ سامان لے کر آتے ہیں، اور ادھر کے دائیں بائیں کے لوگ ان کو اٹھا کر یہی اپنے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. حرام ہے بالکل. کھانا ہے مول کو خرید کر کھا لو. وہ اپنے بچوں کے لیے در بدر کر رہا ہے، گلی کوچوں میں کر رہا ہے. جہاں وہ کھڑا ہے اس کی بکری جہاں ہو رہی ہے، جو تم نے اٹھا کر کھایا شاید وہی اس کے منافع کا ہو، اور تم اٹھا کر کھا گئے. کسی کی بلا اجازت کے کوئی بھی چیز کھانا درست نہیں ہے، جائز نہیں. وہ نوجوان پیچھے چل دیا، اگلا بھول گیا. چلتے چلتے کافی منزل کے بعد نہر کے کنارے ایک باغ نظر آیا، اور وہ باغ سیبوں کا تھا. چند سیب کے پیڑ نہر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. ان کی شاخیں دریا میں جھک رہی تھی اور ہل رہے تھے سیب. اس کو گمان غالب آ گیا کہ شاید یہ سیب انہی درختوں کا ہوگا. آ بھی جانا چاہیے وہ کہ جب دریا میں لٹک رہے ہیں تو ٹوٹ کے یہیں سے گرا ہوگا. یقین غالب ہو گیا اس کو. وہ باغ کے اندر گیا. باغ کے اندر جا کر مالی سے ملا اور مالی سے کہا کہ رے باغ کے مالک، کیا مالک تم ہی ہو اس کے؟ کہ جی ہاں میں ہی مالک ہوں اور میں ہی مالی ہوں. کہ اچھا کہ ہاں، کہ تو مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، ایک قصور ہو گیا ہے، میرا وہ قصور معاف کر دو. کہ پہلے قصور بتاؤ جب معاف ہوگا. ایسا نہیں ہوگا، پہلے قصور بتلاؤ کیا قصور ہے. کہا کہ حضور میں یہاں سے اتنے میل کے فاصلے پر پیچھے تھا، میں کئی ٹائم کے فاقے سے تھا، کوئی چیز مجھے کھانے کو نہ ملی تھی. کئی ٹائم کے فاقے نے مجھے بے چین اور بے قرار کر دیا تھا. میں نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، میری نظر دریا کے اندر پڑی، نہر کے اندر پڑی تو دیکھا کہ ایک سیب پانی میں بہا ہوا جا رہا ہے. میں نے چند قدم رکھ کر وہ سیب اٹھا لیا، اس کو صاف کر کے میں نے کھا لیا. مگر مجھے احساس ندامت ہوا کہ یہ سیب تو نے کھا لیا، نہ جانے کس کی ملکیت کا تھا. بس مجھے وہ بے چینی
اندر اندر مجھے بے چین کر رہی ہے، میرا وہ قصور معاف کر دو جو میں نے وہ سیب کھایا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا قصور معاف نہیں ہوگا، تمہارا قصور معاف نہیں ہوگا۔ کہ اور حضور کہ میری ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ میں سیب کا باغ لگاتا ہوں، تم اس باغ کی پرورش کرو، جب اس پر سیب آنے لگیں گے تب تمہارا قصور معاف ہوگا۔ کیا قصور تھا؟ چوری کری تھی، ڈاکہ ڈالا تھا؟ اللہ کا ولی خاموش ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اندر سے آواز آتی ہے، جو اللہ کے عاشق اور عارفوں کے دل کے پاس ایک ملحد فرشتہ ہوتا ہے، جو اپنے اللہ کے دیوانوں کو دلوں کو جگاتا ہے۔ ایک ملحد فرشتے کی آواز آتی ہے اندر سے، اور ایک ضمیر کی آواز آتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ میرا ضمیر تو اس چیز کو کہہ نہیں رہا، یا میرا ضمیر تو یوں کہہ رہا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ ارے ایک دل کی آواز آتی ہے جس کو عام طریقے سے انسان کہتا ہے کہ ہاں میرا دل تو یہ کہہ رہا، میرے دل نے تو ایسے کہا۔ وہ تو اللہ کا ولی تھا، ملحد فرشتہ اس کے دل پر تھا جو ان کا کرتا ہے اللہ کے دیوانوں کے دلوں میں۔ ایک اندر سے آواز آئی، اور کیا آواز آئی؟ کہ تم یہ شرط قبول کر لو مگر تمہارا قصور معاف ہو جائے۔ تم یہ شرط قبول کر لو اور تمہارا قصور معاف ہو جائے۔ اس نے کہا کہ حضور مجھے منظور ہے، میں آپ کے باغ کی پرورش کروں گا، مگر میرا قصور معاف ہو جانا چاہیے۔ مالی نے سیب کا باغ لگایا اور کہا کہ سیب کا باغ میں نے لگا دیا ہے، اب تم اس کی پرورش کرو، جب اس پر سیب آئیں گے تب تمہاری غلطی معاف ہوگی۔ حضور اس اللہ کے ولی نے باغ کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ عارف باللہ کے ہاتھ سے پانی لگتا تھا، عارف باللہ کے ہاتھوں سے اس میں خرفے کی غروب لگتی تھی، عارف باللہ اس کی پرورش کرتا تھا۔ اتنا بہترین باغ ہوگا، اتنا بہترین باغ ہوگا کہ مالی کے باغ پیچھے رہ گئے، ان پر ایسے موٹے موٹے سیب آئے۔ نماز 4:30 کی 5 منٹ پہلے جان پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، ایسے کر دیں گے۔ اس مالی میں بھی ایسے سیب نہیں دیکھے تھے جیسے اس اللہ کے ولی کے ہاتھ کے پانی لگے ہوئے سیب تھے۔ مالی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور اپنا باغ دیکھ لیجئے، میرا قصور معاف کر دیجیے۔ عجیب و تقریر آواز نہیں کہہ رہا، میں اپنی اصلاح کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے کچھ چند باتیں کہہ رہا ہوں، تقریر آواز نہیں سمجھنا اس کو۔ مالی آیا، مالی نے آ کے دیکھا کہ بڑے بڑے موٹے موٹے خوبصورت سیب لگے ہوئے ہیں، دیکھ کر خوش ہو گیا۔ جب وہ خوش ہو گیا، اس اللہ کے ولی نے کہا کہ حضور میرا قصور معاف ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، تمہارا قصور ابھی معاف نہیں ہوگا۔ کہا کہ حضور کہ میری ایک شرط اور ہے، اگر تو میری شرط قبول کرے تو تیرا قصور معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ حضور وہ کیا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اگر تو اس سے نکاح کرے تو تیرا قصور معاف ہے ورنہ معاف نہیں ہے۔ ارے بات کو اس نے 12 سال میں پال کر دے دیا، اور بھی لگاتا تو بھی 12 سال میں پال کر دے دیتا۔ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اس لوتھڑے کو کہاں تو ڈالے کرے گا وہ؟ اس لوتھڑے کو کیا کرے گا؟ نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے۔ وہ تو ایک لوتھڑا ہو گیا، پیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، کان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لوتھڑا ہو گیا نہ ہو گیا۔ اللہ کا ولی حیران اور پریشان، خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی اختیار کی، مراقبہ کیا، محاسبہ کیا، اپنے محبوب سے دل لگایا۔ کیا کرا؟ اللہ کے ولیوں کی تو باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے راز و نیاز کو کون پہچان سکتا ہے؟ ان کے راز و نیاز کو تو اللہ ہی جان سکتا ہے، اپنے دیوانوں کے رازوں کو اللہ جان سکتا ہے، اور کون جانے گا؟ پھر ایک اندر سے دل نے آواز دی، پھر ایک اندر سے ضمیر نے آواز دی، پھر وہ اندر سے جو اللہ کے اہل اللہ کے دلوں کے پاس ایک ملحد فرشتہ ہوتا ہے، اس کی آواز آئی کہ یہ شرط بھی قبول کر لو مگر قصور معاف ہو جائے، یہ شرط بھی قبول کر لو مگر گناہ معاف ہو جائے۔ کچھ دیر کے بعد گردن اٹھائی اور کہا کہ حضور مجھے یہ شرط بھی آپ کی منظور ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا اور کہا کہ دیکھو فلاں سامنے اس جگہ
وہ کونے میں جو کمرہ ہے، آج عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے اس کمرے میں اپنی بیوی کے پاس چلے جانا اور وہاں زندگی گزارنا کہ حضور وہ تو اللہ کا دیوانہ تھا، عارف باللہ، اللہ کا عاشق تھا۔ ہاں، شام کو عشاء کی نماز پڑھی، اوراد و وظائف سے فارغ ہوا، سب لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے، وہ اپنے معمولات پورے کرتا رہا، اوراد و وظائف پورے کرتا رہا۔ رات کا کافی حصہ چلا گیا، وہ اللہ کا ولی اپنے اس حجرے کی طرف گیا جہاں مالی نے بتلایا تھا کہ تمہاری بیوی وہاں ملے گی۔ وہاں وہ پہنچا، ابھی دروازے سے باہر ہی تھا، دروازے میں اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت لڑکی گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ اس کی نظر پڑ گئی، نظر پڑتے ہی آہے کی ٹھنڈا سانس مارا، آنکھوں سے پانی اگلایا، ہونٹوں کو چبانے لگا، دانتوں کو بھینچنے لگا، داڑھی کو نوچنے لگا۔ ہائے، ایک قصور ہوا تھا وہ معاف نہ ہو سکا، آج تو جرم عظیم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ آج تو جرم عظیم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جرم عظیم ہو گیا۔ ایک قصور ہوا تھا وہ معاف نہ ہو سکا، آج تو جرم عظیم ہو گیا۔ ایک لڑکی پر میری اچانک میں نظر پڑ گئی۔ ارے کیا وہ کہیں قصدن دیکھنے کے لیے گیا تھا؟ وہ تو اپنا گھر سمجھ کر چلا گیا بیچارہ، اپنا گھر سمجھ کر چلا گیا۔ حالانکہ اچانک کی نظر معاف ہے، اچانک کی نظر میں بھی قصدن جما کر رکھنا گناہ ہے یا بار بار ڈالنا گناہ ہے؟ اچانک کی نظر پڑ جائے ڈالو، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہائے، ایک قصور ہوا تھا وہ معاف نہ ہو سکا، آج تو جرم عظیم ہو گیا۔ روتا ہوا، داڑھی نوچتا ہوا، آنسو بہتا ہوا، ہونٹوں کو چاپتا ہوا مسجد میں پہنچ گیا۔ پوری رات مسجد میں روتا رہا، چٹائی آنکھوں سے تر کر دی، تڑپتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ اے میری آنکھوں کے نور، سجدے میں جا کر کیا کہتا ہے؟ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، ایک قصور ہوا تھا وہ معاف نہ ہو سکا، آج تو جرم عظیم ہو گیا، آج تو جرم عظیم ہو گیا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، جن آنکھوں نے کسی نامحرم کو دنیا میں دیکھ لیا ہو، کیا وہ آنکھیں تیرا دیدار کر سکتی ہیں؟ اے اللہ، نہیں کریں گی۔ ان آنکھوں نے کسی کو دیکھ لیا، اب میں تیرا دیدار کیسے کروں گا؟ ہائے، ان آنکھوں نے دنیا میں کسی کو دیکھ لیا، اب یہ آنکھیں تیرا دیدار کیسے کریں گی؟ تو پاک ذات ہے، تجھ کو دیکھنے کے لیے پاک آنکھوں کی ضرورت ہے، پاک نظروں کی ضرورت ہے۔ وہ سجدے میں پڑا، کبھی دائیں رخسار پر، کبھی بائیں رخسار پر، کبھی پیشانی پر، کبھی آنکھوں پر سجدہ دیتا ہے اور کہتا ہے، اے میری آنکھوں کے نور، اے میرے دل کے سرور، ایک قصور ہوا تھا معاف نہ ہو سکا، آج سے جرم عظیم ہو گئے۔ پوری رات گزار دی۔ یہ تھا تقویٰ۔ میرے جی جو جانتے ہو تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں چرخا چلاتی ہیں، اس میں تقلا ہوتا ہے، جانتے ہیں؟ وہ لوہے کا ہوتا ہے باریک سا، باقی تو لکڑی کے اتنا بڑا ڈھول ہوتا ہے، نہیں ہوتا، مگر اس میں لوہے کا ایک معمولی سا تکلا ہوتا ہے۔ یہ اگر وہ تکلا ٹیڑھا ہو جائے، ایمانداری سے بولو، سوت اچھا کٹے گا؟ کٹے گا؟ وہ تو اٹھ جائے گا۔ بچپن میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میری ماں چرخا چلاتی تھی، یعنی کہ لحافوں کے اندر سے نکلتا تھا، اس کو کاٹتی تھی، اور چیزیں پہلے عورتیں کافی کام کرتی ہوئی جا رہی ہیں، اللہ پہلی عورتیں سب کی مغفرت کرے، بڑی محنتیں کی ہیں ہماری ماؤں نے۔ جو وہ تیسا ہو جاتا تھا، ٹیڑھا ہو جاتا تھا، تو اس کا سیدھا کرنا بھی ہر ایک کسی کو نہیں آتا، کوئی کوئی ہوتی ہے، کوئی دادی کے پاس، چاچی کے پاس، پھوپھوں کے پاس، کسی کہ میرا تکلا جو ہے ترچھا ہو گیا، اس کو سیدھا کر دو۔ تو بڑی ایسی مجھے سب باتیں یاد آتی ہیں۔ وہ اس طرح ہی دیکھتی تھی کہ کہیں اس میں کھم تو نہیں ہے، اگر کہیں بھی ٹیڑھا پن ہوتا تھا تو وہ کاٹتا نہیں تھا دھاگا، ہے نا؟ شاید آج بھی ایسا ہی ہوگا، جب اس میں اگر ٹیڑھا پن آ جاتا ہے تکلے کے اندر، تکوے کے اندر، تو سوت نہیں کاٹتا ہے، وہ ٹیڑھا ہی ہو جاتا ہے، خراب ہی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم تقویٰ دیکھیں، پوچھیں اپنی ماں اور بہنوں سے، کہ میری ماں اور بہنوں جو تم چرخا چلاتی ہو، اس کا جو تکلا ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہ اپنا کام کرتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا؟ دوسری ماں بہنوں سے سیدھا کراتی ہے، سیدھا کراتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات اور بتلا دو، اگر وہ لوہے کا تکلا ٹھیک نہ ہو اور کوئی دوسرا بھی نہ ملے تو جو لکڑی کا اتنا بڑا ڈھول ہے اس کا کیا ہوگا؟ بیکار ہے، اس کے دروازے بن جائیں گے،
یہ کڑھیاں بن جائیں گی؟ بن جائیں گی؟ وہ چولہے میں جلانے کے کام کا ہے. کس کام کا ہے وہ؟ چولہے میں جلانے کے کام کا ہے، کسی اور کام کا نہیں ہے. یہی ہے نا. جب اس تکلے کے خراب ہو جانے سے وہ اتنا بڑا ڈھول چولہے کا ایندھن بن گیا. اے انسان، تیرا تقویٰ اگر خراب ہو گیا تو کہیں کا ایندھن بنے گا؟ بتا دیں. تو جہنم کا ایندھن بنے گا اگر تیرا تقویٰ خراب ہو گیا. اگر تو نے اپنا تقویٰ خراب کر لیا، جہنم کے علاوہ تیرا کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے. وہ اللہ کا ولی رو رہا تھا، مناجاتوں میں کہہ رہا تھا، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور، جن آنکھوں نے تجھ کو دیکھ لی، جن آنکھوں نے کسی کو دیکھ لیا، کیا بھی آنکھیں تیرا دیدار کر سکتی ہیں؟ خود ہی کہتا تھا نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا رب تو پاک ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پاک آنکھوں کی ضرورت ہے. وہ مالی بھی نمازی تھا، دیندار تھا، ولی تھا، اہل اللہ تھا. وہ صبح کو تہجد کے وجہ مسجد میں آتا ہے تو باہر سے ہی دیکھتا ہے کہ کسی کے رونے کی آواز ہے، کرانے کی آواز ہے. کہیں کی آواز ہے؟ کرانا جانتے ہو نہیں تم؟ جب تک انسان کے ہوش اچھے ہوتے ہیں تو روتا ہے. جب تک انسان کے ہوش اچھے ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. اور جب ہوش بگڑ جاتے ہیں تو پھر کراتا ہے. وہ اللہ کا ولی مسجد میں کر رہا تھا، رو رو کر تو تھک گیا تھا. اب وہ کر رہا تھا، مالی آیا، دیکھا کہ مسجد میں کون ہے، کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے. اندر گیا، جا کر دیکھا وہی نوجوان ہے جس نے 12 سال بعد کو پالا، وہی نوجوان ہے جس سے بیٹے کا نکاح پڑھایا، وہی چٹائی اس نے سر کر رکھی ہے اور سجدے میں پڑا ہے. جا کر اس نے گود میں اٹھایا اور کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں تڑپ رہے ہو؟ کہا کہ ایک قصور ہوا تھا، وہ معاف نہ ہو سکا، آئے تو جرم عظیم ہو گیا. پچھاڑ کھا کے نیچے گر گیا. پھر مالی نے اس کو سنبھالا، پھر اٹھایا کہ بیٹا بتلا دو کم سے کم کہ کیا ہوا. کہا کہ جس مکان میں آپ نے مجھے جانے کے لیے کہا تھا میں اس مکان کی طرف گیا، ابھی مکان سے باہر ہی تھا، دروازے میں میری نظر پڑی تو اس کے اندر ایک حسین خوبصورت لڑکی چل پھر رہی تھی. میری نظریں ان پر پڑ گئی جن آنکھوں نے کسی نامحرم کو دیکھ لیا ہو. کیا وہ آنکھیں رب کا دیدار کر سکتی ہیں؟ ہائے میں تو برباد ہو گیا. پھر پچھاڑ کھا کے نیچے گر گیا. پچھاڑ کھا کے نیچے گر گیا. پھر مالی نے اٹھایا، گود میں لیا اور کہا کہ بیٹا وہاں تو تیری بیوی کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، وہاں تو تیری بیوی ہے. کہا کہ میری بیوی پیروں سے تو لنگڑی تھی، ہاتھوں سے ٹوٹی، آنکھوں سے اندھی، منہ سے گونگی، کانوں سے بہری. اس کے پیر بھی بہت اچھے تھے، اس کے ہاتھ بھی بہت اچھے تھے، ادھر ادھر دیکھ بھی رہی تھی، چل بھی رہی تھی. ہائے قصور ہو گیا، کیسے معاف ہوگا؟ کہا کہ بیٹا میں نے پیروں سے لنگڑی تو یوں بتلایا تھا کہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے اپنے مکان سے باہر نکل کر نہیں گئی. اے بیٹا میں نے ہاتھوں سے ٹوٹی یوں بتلایا تھا جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے کسی کی اس میں کوئی ناجائز چیز اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھائی. اے بیٹا میں نے منہ سے گونگی یوں بتلایا تھا کہ آج تک اس نے کوئی بھی مستبہ چیز اپنی زبان پر نہیں رکھی. اے بیٹا میں نے آنکھوں سے لنگڑی، آنکھوں سے بہری یوں بتلایا تھا، اس نے غیبت اور چغلی کا کوئی آج تک کلام نہیں سنا. اے بیٹا آنکھوں سے اندھی میں نے یوں بتلایا تھا کہ آج تک دنیا میں اس نے جب سے بالغ ہوئی ہے نامحرم مرد کو نہیں دیکھا. اے بیٹا وہ تیری بیوی ہے، تو اس کا شوہر ہے، دونوں زندگی گزارو. وہ ایسی ہماری بہن تھی، وہ ہماری ایسی بیٹی تھی، اس کے نکاح میں آئی، وہ ایسا ولی تھا، ایک چیز کے لیے 12 سال پالتا رہا، تقویٰ پرہیزگاری والا تھا، ایسا تقویٰ تھا، بیٹی کا تقویٰ تھا، بیٹے کا تقویٰ تھا، اللہ کے ولی کا تقویٰ تھا. جو اس کے نکاح میں لنگڑی لولی آئی اس کا تقویٰ تھا. جو ان دونوں نے زندگی گزاری ان کی نسلوں در نسلوں میں 70 ولی پیدا ہوئے. میرے عزیزو تقویٰ پہچانو. ہم مسلمان بھی ہیں، ہم پڑھے لکھے حافظ قاری مولوی بھی ہیں، ہم امیر صاحب بھی ہیں، اور ہم حاجی بھی ہیں، پیر اور فقیر بھی ہیں، مگر ہم متقی نہیں ہیں. ہم متقی اگر بن جائیں، ہم سونے اور چاندی سے بھی اعلیٰ ہیں. اے مسلمان تجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. تو متقی بن، پرہیزگار بن. اللہ تیرے پہلے قدم سے ہی چاہتا ہے کہ تو متقی بن کر رہے، اور آخر قدم تک یہ چاہتا ہے کہ تو پرہیزگار بن کر رہے. پھر اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں. پھر اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں. تو انشاءاللہ بات ٹائم نہیں ہے، نہ بات لمبی ہوتی، اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے، پرہیزگار بنیں گے، تقویٰ اختیار کریں گے، گھروں میں ماں بہنوں کو سکھلائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، دعا چھوٹی سی کر لیں، کچھ بڑی کر لیں. 5 منٹ بعد پڑھ لیں گے نماز. کیا بات ہے، آپ کو بھی یہاں رہنا، مجھے تو جانا بھی ہے. جی ایک بات اور بتلا دو، اپنے لیے مانگو گے یا سب کے لیے مانگو گے؟ مسلمان کا بہت بڑا دل ہوتا ہے، قولی میں نہیں آتا. مسلمان کا دل اتنا ہوتا ہے قولی میں نہیں آتا، یہ سب کے لیے مانگتا ہے. اچھا نہیں مانگتا ہے؟ ہاں مسلمان
انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور مسلمان کیا ہے؟ سب کا باپ۔ مسلمان کیا ہے؟ سب کا باپ۔ سب جتنے بھی بچے ہوئے میرے عزیز مسلمانوں، اے میرے مسلمانوں، سب جتنے بچے ہوئے ہیں یہ سب اولاد کی مانند ہیں، گائے بکری کے مانند ہیں۔ مسلمان کو یہ سب کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کریے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا رافع الدرجات يا شافي الأمراض يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات یا منزل البرکات یا منجی من الآفات یا منجی من الآفات والبلیات یا مجیب الدعوات۔ اللہم اہدنا بہدایت القرآن، اللہم البسنا بخلة القرآن، اللہم زینا بزینة القرآن، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنی نور معرفت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنی نور توحید سے بھر دے، اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنی نور حکمت سے بھر دے، اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے بھیدوں سے بھر دے، اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے انوارات سے بھر دے، اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے اسرارات سے بھر دے، اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے علم و عمل سے بھر دے، اے اللہ اس ناپاک دنیا کی محبت کو ہمارے قلوبوں سے نکال دے، اے اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت ہمارے قلوبوں میں بھر دے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کے کام لے لے، اے محبوب وہ کام لے لے جن میں تیری رضا ہو، اے آقا وہ کام لے لے جن میں تیرے لاڈلے نبی کی رضا ہو، اے آقا جو ظلم ہم سے ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے، ہمیں توبۃ النصوحہ دے دے، استقامت دے دے، ثابت قدمی دے دے، آقا خاتمہ بالخیر کرنا، انجام بالخیر کرنا، اچانک کی موت سے بچانا، حوادثوں سے بچانا، ہر قسم کے شرریات اور بلیات سے بچانا، فتنے اور فسادوں سے بچانا، مکاروں کے، دجالوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، نفس و خواہشات اور شیاطینوں کے مکر و فریب سے بچانا۔ اے آقا ہماری ذات سے کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اے آقا ہمارے جسم کے اور عضو کو اپنا عابد اور زاہد بنا لے، اپنا مطیع اور اپنا فرما بردار بنا لے۔ اے آقا جس دین کو رسول اللہ لائے ہیں وہ دین دے دے، جس راستے کو رسول اللہ لائے ہیں وہ راستہ دے دے۔ آقا امت محمدی کی دستگیری کر لے، ملت ابراہیمی کی مغفرت کر دے۔ اے آقا تو ہمیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اللہ پورے عالم میں جتنی بھی جوان لڑکیاں بلا نکاحی بیٹھی ہیں، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سبھی کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما، سبھی کے لیے نکاحوں کی غیر سے مدد فرما۔ اے آقا دنیا میں مسلم بھی تیرے ہی ہیں، غیر مسلم بھی تیرے ہی ہیں، اے آقا فرما بردار بھی تیرے ہی ہیں، نافرمان بھی تیرے ہی ہیں، اے آقا ظالم بھی تیرے ہی ہیں اور زانی بھی تیرے ہی ہیں، اے آقا شرابی بھی تیرے ہی ہیں، چور و ڈکیت بھی تیرے ہی ہیں۔ اے آقا تو کسی کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اے آقا تو سبھی کو ہدایت دے دے، اے آقا تو سبھی کو ہدایت دے دے۔ اے آقا جو ظلم کر کر کے کر گئے ہیں ان کو ہدایت دے دے، اے آقا جو شرابیں پی پی کر مست ہو جاتے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے، اے آقا جو زنا کر کر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے،
اے آقا جن کو کفر شرک اور بدعات نے جکڑ لیا ہے تو ان کو ہدایت دے دے آقا، اپنی ہدایت کو عام کر دے تمام ایمان والوں کو بلندی دیتے ہوئے، قرآن والوں کو بلندی دیتے ہوئے، اپنے سرکار کرنے والوں کو بلندی دیتے ہوئے، اپنے چاہنے والوں کو بلندی دیتے ہوئے، کبھی کہیں آسمان سے رہا اس میں نظام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنے نظام کے فیصلے فرما دے۔ آخر دنیا میں انسان بھی بیمار ہے، جنات بھی بیمار ہے، ایسی بڑی چوپائی بھی بیمار ہے، میری کبھی اور کہیں مخلوق میں بھی بیمار ہے۔ آقا ان میں سے بہت کم رہتے ہیں جو ہدایت سے پہنچ سکتے ہیں، ورنہ اکثر ہدایت سے محروم ہے۔ یہ آقا تمام انسانوں کو صفائی قابل عطا کر، تمام انسانوں کو صفائی عادل عطا کر، تمام پنچھی پرندوں کو صفائی خوشی عطا کر، اپنے تمام مرضی اور بہن مخلوقوں کو صفائی عادل عطا کر۔ اللہ اپنے مخلوقوں کی دعا فرما دے، اپنی مخلوقوں کو صفا عطا فرما دے، پوری دنیا میں ہم عمان کے فیصلے فرما دے۔ آقا دیکھنے بھی آ رہا ہے، آج انسانوں کے لیے سرکاروں پر جاتے ہیں، معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ آقا دیکھنے بھی آ رہا ہے اور عادت میں والدین کی نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کی اولادیں نافرمان ہو رہی ہے، ان کی اولادوں کو پہلے کو اپنا فرمانبردار بنا، بعد ان کے ماں باپ کا فرمانبردار بنا۔ آقا کی اطاعت میں سب دریاؤں کو بہا دیتی ہے، آقا کی اطاعت میں سب دریاؤں کو روک دیتی ہے، آقا کی اطاعت میں سات اور بچوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے، پر آقا کی شان والے ایک وقت میں محبت پیدا کر دیتی ہے۔ آقا دنیا میں جن کے دل ٹوٹ رہے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے، جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کے رشتوں کو جوڑ دے، جو کچھ کو پیدا ہو جاتا ہے اس کے رشتے کو جوڑ دے۔ آقا کرم و فضل کا معاملہ کر دو، تقویٰ کا مثال نصیب فرما دو، تقویٰ کا مثال نصیب فرما دو۔ آقا تمہیں وہ بیٹے میں تیرا درد ہو، آقا تمہیں وہ آپ کے بیٹے کی ناخن میں تیرا جلوہ ہو، آقا تمہیں وہ آپ کے بیٹے کی ناخن کی تصویر کی ہو، آقا تمہیں وہ رب کو پا بیٹے کی تیرے نبی کی بات ہو، آقا اس میں تیرے نبی کی بات ہو، آقا اس میں لڑک کو بہت ہے مگر جس پر تیرا رنگ کر جائے، آقا دنیا میں رہتے تو بہت ہے مگر جس کو تیرا رنگ مل جائے، آقا اپنی محبت کا جام ملا دے، اپنے محبت میں ملا دے، اپنے ان کی شراب ملا دے۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، اے کریم آقا، وہ ہمارا سچا آقا ہے، وہ نے اپنا سچا قرآن بنا دے۔ آقا کی غلامی ہمارے لیے فخر ہے، آقا کی غلامی ہمارے لیے فخر ہے، آقا کی غلامی ہمارے لیے فخر ہے۔ اپنی غلامی کے لیے ہمیں قبول فرما دو، ہمارے اندر جتنی بغاوت کے ہزاروں کے سب کو دور فرما دو۔ آقا ہماری دنیا کو بھی حفاظت فرما دو، آپ کو بھی حفاظت فرما دیجیے، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے سبھی کی مغفرت فرما دو، سبھی کے گھروں میں محبت اور پیار کے فیصلے فرما دو، دینداری کے فیصلے فرما دو، جس کی ضرورت ہے مراد اس کو پورا کروا دو، جس کی ضرورت ہے اس کو آسان کروا دو۔ آخر پوری بستی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی عمروں کو بہتر ادا کروا دو، پوری بستی میں جتنے انسان اور جان کو توبہ کی توفیق نصیب کروا دو، پوری بستی میں جتنے مسلم ہیں توفیق نماز کی دیندار بنا دو، پوری بستی میں جتنے غیر مسلم ایمان کی دولت کی نماز دو۔
پوری بستی کے قبرستان میں جتنے مدفون ہیں ان سب کی مغفرت فرما دو، درجات کو بلند فرما دو۔ آقا دنیا میں رہے تو بہت ہے مگر خدمت کے راہ سے جائے، دنیا میں ملتے تو بہت ہے مگر اس کو میرا نقصان جائے، اپنی محبت کا جان دلا دے، اپنے دکھ کا کھانا دلا دے، اپنے اطلاع دلا دے۔ ماتا کو ہمارا سچا آقا ہے، انہیں اپنا سچا غلام بنا لے۔ آقا سکرات کے وقت حفاظت فرما دیجیے، آقا سکرات سے ڈر لگتا ہے، آقا قبر موت سے ڈر لگتا ہے، آقا قبر کے دل سے ڈر لگتا ہے، مسلم چوری سے ڈر لگتا ہے، مسلم چوری میں تو مشکل کے سوالات سے ڈر لگتا ہے، آقا حضرت کے میدان سے ڈر لگتا ہے، آقا انسان سے ڈر لگتا ہے، آقا منکرات سے ڈر لگتا ہے، آقا حضرت کے میدان سے سامنے آنے سے ڈر لگتا ہے، آقا حضرت کے میدان میں انسان سے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے، اس دنیا میں رحمت جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم کر نہ سکے۔ اس دنیا میں رحمت جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم کر نہ سکے، جو ہم سے ہونا تھا وہ ہو نہ سکا۔ جو نسیموں کو معاف کر دو، جو نسیموں کو معاف کر دو، جو نسیموں کو معاف کر دیجیے، رسول اللہ کی بات نصیب کر دیجیے۔ آپ ہماری دنیا کی حفاظت فرما دو، آخروں کی حفاظت فرما دیجیے، جن دعاؤں کو رسول اللہ کی امت کے نبھانا کر کے جن دعاؤں کو قبول فرما، جن کتوں سے کرو کیا کرنا کر کے پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم آتنا خیر الدنیا وخیر الامور الآخرہ وقنا شر الدنیا وشر الامور الآخرہ، یا اللہ الرحیم والآخرین، یا رحیم الدنیا ورحیم الآخرہ، اللہم اغفر لأمة محمد، اللہم اغفر لأمة محمد، اللہم اغفر لأمة محمد، اللہم خیر أمة محمد، اللہم أسلم أمة محمد، اللہم أعتق أمة محمد، اللہم أحيي أمة محمد، وصلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على طاعة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قلبي من الله تبارك وتعالى والأموات دنیا سکون نہیں ہے، اس فرض میں دیکھے ہوئے ہیں اس تک کی مقصد کر دے، یا تو دنیا سے چلے رہے ہیں سب اس فرض میں دیکھے ہوئے ہیں، جب تک دنیا میں کوئی بڑے بڑے حسین کے دیکھتے، جب تک دنیا میں کوئی بڑے بڑے ناز کی ہدایت ہے، آقا جو حسین کی روح کو ہاتھ میں دبا دیا ہے۔ آقا جب تک دنیا میں تھے بڑے بڑے ملکوں میں محلوں میں مکانوں میں تھے، آج ان کو قبروں کی تنظیم میں چھوڑ دیا ہے۔ آقا جب تک دنیا میں تھے ٹھنڈی چھاؤں میں تھے، آج ان کو محنت کی دفتروں میں مدد کیا ہے۔ آقا جب تک دنیا میں تھے لاکھوں کروڑوں کی محنت کرتے تھے، آج جب دنیا سے چلے گئے ان کے حالات دیتے ہیں، ان کے بدن کو سفر بھی نہیں ہے، ان کے سفر کو کھیل مکوڑے جاتے ہیں، وہ خالی ہاتھ ہاتھ کے ملے پڑے ہیں، وہ زندگی کے لیے طرف رہے ہیں، وہ زندگی کے لیے طرف رہے ہیں، اور رات ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ رات کی مدد کرواتے ہیں۔ اللہ سے درجات کو بلند فرما دے، ماں باپ کی مغفرت فرما دے، شیخ و مرشد کی مغفرت فرما دے۔ اللہم صل لنا وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات۔ اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم